الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کے سدھرنے کے سلسلے میں ہم پچھلے چند جمعوں سے لگاتار قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لیتے آ رہے ہیں، اور اب تک میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں ایک سسٹمیٹک انداز میں بتدریج گریجولی اس میں سے پہلی باتیں وہ تین بنیادی تصورات جن کی وجہ سے مسلمان عام طور پر اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ میں بار بار انہیں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت گہری جڑ پکڑ کر ہیں وہ تصورات مسلمانوں کے ذہنوں میں، اور انہیں اکھاڑ کر پھینکنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلا تصور کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن تک۔ دوسرا تصور ہمارا گروہ یا ہماری جماعت ہی جنت میں جائے گی، اور تیسرا تصور کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم ہمارے اعمال کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، اللہ حساب کتاب نہیں لے گا، اور یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ان تصورات کو کس طرح سے کنڈیم کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا، اور پھر اس کے بعد میں وہ جنرل رول بتایا ہے حدیث کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، اور کسی بندے سے اگر اللہ تعالیٰ بغض رکھنے لگتے ہیں تو پھر اس بندے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر عزیز ساتھیوں، اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا پرانے مسلمانوں کی ایک مثال، بنی اسرائیل کی ایک بستی جو ساحل کے کنارے پر واقع تھی، اور انہوں نے سب کا قانون توڑا۔ یہ سارے مسلمان تھے جن کی بات یہاں قرآن مجید کی ان آیات میں کی گئی تھی، اور کچھ مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سب کے قانون کو توڑا اور سبت کے دن مچھلیاں پکڑی۔
اور کچھ مسلمانوں نے اللہ کے قانون کو نہیں توڑا۔ ان میں بھی دو گروہ بن گئے، جس میں سے ایک گروہ صرف اللہ اللہ کرتا، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، لیکن گنہگاروں کو وہ روکنے کے لیے نہیں گئے۔ اور ایک تیسرا گروہ مسلمانوں ہی میں کا، جو خود اللہ کے احکام کی پابندی کر رہا تھا، وہ گناہ نہیں کر رہا تھا، وہ عبادتیں بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں گناہ کرنے والوں کو روک رہا تھا۔ اور جب ان کی مہلت کا وقت پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو خود اللہ کے قانون کی پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کر رہے تھے اور دوسروں کو گناہوں سے روک رہے تھے، اور باقی سارے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذلت بھرے عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں وہ بات رکھی بنی اسرائیل ہی کے حوالے سے، وہ پرانے مسلمانوں ہی کے حوالے سے، کہ جب وہ انتہائی سرکشی کے اندر مبتلا ہو گئے اور غرور اور تکبر کی انتہا پر پہنچ گئے، بہت زیادہ انانیت کے اندر وہ مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو ذلیل اور خوار کیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلح فوجوں کو بھیجا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عباد لنا، وہ ہمارے لیے کام کرنے والے بندے تھے، اولی بأس شدید ملٹری پاور کے ساتھ وہ بندے تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ ان گنہگار مسلمانوں کے بیڈ رومز کے اندر گھس گئے۔ یہ ذلت اور پستی کی ایک انتہا ہے جسے اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل کے اندر مسلمانوں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکام کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ویسے بھی بڑی سخت باتیں ہیں، یہاں تک جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ پچھلے جمعوں کا خلاصہ ہے، کچھ جمعوں کا، جن میں یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ عزیز ساتھیو، آئیے اس سے بھی اور آگے کے کچھ اسباق پر ہم نظر ڈالیں گے، اور ذرا ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے پیارے نبی، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ عزیز ساتھیو، میں کچھ شاید بڑی یوں کہیے کہ سخت باتیں اس موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سلسلے سے، اس حوالے سے دو پہلو ہیں آپ کے سامنے، ان کو اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات دیکھیے، یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عام طور پر مسلمانوں کو نہیں بتایا جاتا، ٹھیک ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس پر بات کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ورنہ عام طور پر حضور اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جہاں کہیں پر بھی کوئی سخت رویہ رہا ہو تو اس پر لوگ بات نہیں کرتے۔ لوگ یہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے عظمت کے واقعات اور ان کے بہادری کے واقعات اور ان کے حوالے سے جتنی عظمت کے واقعات ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ وہ بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں کہ ہمارے پیغمبر ہے نا، ہمارے صحابہ ایسے تھے، ہمارے صحابہ ویسے تھے۔ یقیناً وہ باتیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ باتوں پر بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور ان کے صحابہ کے ساتھ میں بعض موقعوں پر کتنا سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ باتیں عام نہیں ہیں، ہے نا؟ ممکن ہے کہ آپ پہلی مرتبہ اس طرح کی کوئی باتیں سن رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ انہیں کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ میں سنیں، ٹھیک ہے؟ اور ان آیتوں کو نوٹ کریں، ان کو آپ پھر جا کر خود چیک کریں، ٹھیک ہے؟ مختلف تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں اور ان کا آپ جائزہ لیں۔ دوسری بات اس حوالے سے کہ اب یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں بہت ایزی ہے یہ کہہ دینا ان کو سننے کے بعد میں
کہ یہ شخص یعنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، یہ بہت آسان ہے اس طرح کا یعنی ایموشنل ایک ری ایکشن کے اندر آ جانا اور پھر ہے نا اس ری ایکشن کو ظاہر کرنا۔ میں پھر ایک بار ادباً یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ میں ہے نا، کیونکہ یہ بہت سیریس باتیں ہیں ہے نا، اور یہ نہیں آنے کے ہمارے سامنے نہیں آنے کی وجہ سے یہ رویہ ہمارا آپ کو جو ہے بالعموم دیکھنے کو ملے گا کہ مسلمان ایک بڑے پیمانے کے اوپر بد اخلاق ہے نا قوم کی حیثیت سے دنیا کے اندر اس وقت معروف ہے۔ یہ باتیں آنی چاہیے، یہ باتیں آئیں گی تو پھر سمجھ میں آئے گا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر یعنی پرٹیکولر ہے ان معاملات کو لے کر کہ دنیا والوں کے ساتھ اور دین کی پابندی کے اندر اللہ تعالیٰ کس قدر یعنی سختی برتتا ہے، نرمی ہے، نرمی کا پہلو بھی ہے، رحمت کا پہلو بھی ہے، لیکن یہ پہلو بھی ہے ساتھ میں، تو جتنا ہے کم از کم وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ عزیز ساتھیو، یہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نمبر 8 کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 67 اور 68، 8:67 and 68 کی ابھی میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت۔ ذرا غور کریں، اس پر پڑھیں اور پھر ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ دیکھیں گے اور پھر ان آیات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، یہ نبی کے لیے نامناسب ہے کہ وہ قیدی بنائیں، جنگی قیدی، جب تک کہ وہ زمین پر خوب اچھی طریقے سے خون ریزی نہ کر دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگوں کو دنیا کا مال و متاع درکار ہے، تمہیں دنیا کی جو ہے مال و متاع جو ہے چاہیے۔ واللہ یرید الآخرہ، حالانکہ اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ نہیں ہوا ہوتا، سبق، جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، لمسکم فیما اخذتم، تو پھر تم نے جو کچھ بھی مال غنیمت یا فدیہ اس موقع پر لیا ہے، لازماً اس کے بدلے میں تمہیں کیا پکڑ لیتا؟ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تمہیں ایک عظیم عذاب تمہیں گرفتار کر لیتا، تمہیں پکڑ لیتا۔ عزیز ساتھیو، ان آیات کے اندر راست اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام سے مخاطب ہے۔ ہوا کیا تھا، ان آیات کا پس منظر کیا ہے، وہ جان لیں گے تو پھر بات سمجھ میں اور اچھی طرح سے آئے گی۔ تو ہوا یہ کہ جنگ بدر کا موقع تھا۔ جنگ بدر جب ختم ہوئی، مسلمانوں کی فتح ہوئی، تو جو مشرکین اور کفار مقابلے پر آئے تھے، ان کے 70 لوگ مارے گئے اور ان میں سے 70 جو ہے قیدی بنا لیے گئے۔ ٹھیک ہے، میں حدیث کا بھی حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کافی طویل حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس میں کا بھی کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کا یعنی کہ خلاصہ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کا جو حدیث کا جو نمبر ہے وہ 1763۔ ٹھیک ہے، اس دن کیا ہوا، بدر کے دن 70 کفار مارے گئے
اور یہاں پر یعنی ایک اور بات اپنے ذہنوں میں رکھنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر چونکہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جو ہے مشرکین اور یعنی کفار کے ساتھ میں مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو سمپل یعنی ہم ذہن میں یہ رکھیں، یہ دھرم اور ادھرم کی لڑائی تھی، یہ جو یدھ تھا یہ دھرم اور ادھرم کے درمیان کا یدھ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے پہلے تاریخ میں کئی مرتبہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مہا بھارت جو یدھ ہے، ہمارے جو ہندو بھائی جسے ہم اپنا اتہاس کہتے ہیں، ہسٹری کہتے ہیں، وہ بھی کیا تھا؟ ایک یدھ ہی تھا، ہے نا؟ لیکن وہ کیا تھا؟ دھرم اور ادھرم کے بیچ میں یدھ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سمپل سی بات ہے، اس کی پھر یعنی ایکسپلینیشن اور تفصیل میں اس موقع پر نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فوکس کیا ہے کہ اس موقع پر کیا ہوا، ہے نا؟ اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کے صحابہ نے کیا کیا، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے اتنا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید تنبیہ جو ہوئی ہے نا، جو ابھی ان آیات کے اندر گزری ہے۔ تو بہرحال اس دن کیا ہوا، اس حدیث کے اندر یہ خلاصے کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مشورہ کیا، کہا کہ یہ جو 70 قیدی ہیں ان کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، یہ کیا کیا جائے اب ان کے ساتھ میں، ہے نا؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ ہمارے چچا زاد اور مامو زاد اور پھوپھی زاد یعنی بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہے نا؟ اور ہمیں اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے مال کی ضرورت بھی ہے، لہذا آپ فدیہ لے لیں، رینسم، ہے نا؟ آپ رینسم لے لیں اور انہیں رہا کر دیں، آزاد کر دیں، ٹھیک ہے؟ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں تقویت پہنچے گی، اور پھر یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام قبول کرنے کی یعنی اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی، سمرپن کرنے کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے؟ یہ ریزننگ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر اپنا مشورہ، اپنی رائے جو ہے پیش کر رہے ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ عمر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے ان قیدیوں کے بارے میں؟ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری رائے حضرت ابو بکر کی رائے سے مختلف ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے رشتہ دار کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ان کی گردن اڑا دیں، ٹھیک ہے؟ عقیل کو علی کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس کی گردن اڑا دے، اور فلاں فلاں کو اس کے فلاں فلاں رشتہ دار کے حوالے کر دے، اور میرے حوالے کر دے، فلاں کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ لوگ مشرکوں کے سرغنے ہیں، سربراہ ہیں، لہذا انہیں ان لوگوں کا کچل دینا، ان لوگوں کو کچل دینا، ان کو ختم کر دینا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ پورا کانٹیکسٹ کیا ہے، یعنی سمپل انداز میں اگر ہم دیکھیں، کیونکہ یہ عام طور پر یہ پہلو بیان نہیں ہوتا کہ یہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک کے نام پر لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، لوگوں کو اپریس کر رہے ہیں، ہے نا؟ دھرم اور دین کے نام پر لوگوں کو دبا کر رکھا ہے، لوگوں کا خون چوسے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو اس جبر سے، اس آپریشن سے آزاد کرنے کے لیے، ہے نا، یہ جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کی بندگی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیومینٹی، ہے نا، انسانیت اور مساوات اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے یعنی بہترین سلوک یہ کیا جائے گا۔ اور شرک سے اتنی نفرت اور کراہیت اور شرک کے خلاف جنگ کیوں ہے؟ کیونکہ شرک کی آڑ کے اندر لوگوں کو جو ہے آپریس کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں
مشرکوں کے یہ سرغنے ہیں، یہ سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، یعنی دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کے جو صحابہ ہیں، صحابہ کرام، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اور آپ ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ہے نا، اور ان لوگوں کا جو نمونہ ہے، ان لوگوں کا جو اسوہ ہے، وہ انتہائی یعنی اعلیٰ ترین نمونہ ہے اور اسوہ ہے جسے ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں اب اس پہلو پر غور کرتے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے پر حضرت ابو بکر کی رائے کو ترجیح دی، اور وہی فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو جنگ کے قیدی ہیں، وار کرمنلز ہیں، جو کیپٹیوز بن کر، گرفتار ہو کر قیدی بن کر آئے ہیں، ان سے فدیہ لیا جائے گا اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہی بات یعنی حدیث کے اندر آگے آتی ہے۔ اگلے دن حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ ذرا مجھے بھی بتائیے، میں بھی رو لوں، یا پھر اگر مجھے رونا نہیں آیا تو کم از کم میں رونے جیسا کروں تاکہ میں آپ کے غم کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، سنیے یہ الفاظ سنیے، عربی میں بھی سنیے اور پھر یعنی ان کا جو ترجمہ ہے نا، ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب میں اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب کی للذی عرض علی اصحابک من اخذہم الفداء، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کیونکہ تمہارے ساتھیوں نے جو رائے پیش کی تھی کہ ان قیدیوں کے بدلے میں جو فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اس فیصلے پر میں رو رہا ہوں۔ لقد عرض علی عذابہم، انہیں جو عذاب دیا جانے والا تھا وہ مجھ پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ کن پر؟ صحابہ کرام پر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، یعنی یہ کتنا نازک موقع ہے، کتنے سینسیٹیو حالات ہیں، جنگ ہوئی ہے اور مسلمان کتنے کمزور ہیں۔ جنگ بدر 313 صحابہ، 1000 سے مقابلہ ہو گیا، بے سر و سامانی کا عالم ہے، ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار کی کمی ہے، اور سواریاں نہیں ہے، گھوڑوں کی کمی ہے، اور جنگ ختم ہوئی ہے، اور پھر ایسے نازک حالات کے اندر اب یہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ مشورہ کر کے جو ہے ایک فیصلہ کیا گیا۔ اب اس پر جو ہے یعنی کیا ہو گیا کہ ان کو جو عذاب دیا جانے والا تھا وہ مجھ پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ عذاب، یہ الفاظ بہت امپورٹنٹ ہے نا، یہاں پر یعنی پھر ادھر ادھر بھاگنے کی، کوئی اور مفہوم نکالنے کی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ لقد عرض علی عذابہم ادنی من ہذہ الشجرہ، انہیں جو عذاب دیا جانے والا تھا وہ مجھ پر ظاہر کر دیا گیا ہے، وہ اس جھاڑ کے قریب تک وہ عذاب آ گیا تھا، اور پھر وہ عذاب لوٹا دیا گیا، وہ عذاب میں انہیں مبتلا نہیں کیا گیا۔ عرض علی عذابہم ادنی من ہذہ الشجرہ، تو قریب کے ایک جھاڑ کو اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ شجرۃ قریبۃ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھاڑ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ فیصلہ وہ اس موقع پر جو لیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا،
وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ دیے جانے والے عذاب کو بھیج دیا، اس جھاڑ کے پاس تک بھیج دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بالکل نزدیک تھا، اور ان کے اوپر ظاہر کر دیا گیا ہے نا. اور پھر وہ عذاب لوٹا دیا گیا، ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا ہے نا. اور پھر وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، یہ نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے موقع کے اوپر قیدی بنائیں، حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ وہ زمین پر خوب خون ریزی کر دے، خون بہائے. This is not appropriate for the prophet. اور پھر وہ پوری آیت ہے نا جس کے اندر پھر کیا کہا گیا، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم لوگوں کو دنیا کا مال و متاع چاہیے، دنیا کا سر و سامان تم لوگوں کو چاہیے. وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، حالانکہ اللہ کا ارادہ تو تمہیں آخرت دینے کا ہے، یعنی وہاں کی کامیابی اصل ہے، یا وہاں پر سر و سامان کا عطا کیا جانا اصل ہے. اللہ کا ارادہ تو آخرت کا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اچھا یہ کیوں ٹال دیا گیا؟ یہ وارننگ ہے، اتنی سخت وارننگ ہے نا. کیوں ٹال دی گئی یہ وارننگ؟ کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اللہ کی طرف سے اگر ایک اور فرمان پہلے سے اگر طے کیا گیا نہیں ہوتا ہے نا، جو بتایا گیا ہے، جو نازل کیا گیا ہے، وہ اگر نہیں ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، لازماً تم لوگوں نے جو کچھ بھی لیا ہے، یہ فدیہ لیا ہے نا، یہ رینسم جو لیا ہے تم لوگوں نے، اس کے لینے کے بدلے میں تمہیں عذاب عظیم ہے نا دے دیا جاتا. الفاظ کے اندر کہیں کوئی ہے نا آپ کو عذاب عظیم، یعنی حدیث کے الفاظ بھی عذاب کے ہیں، اور یہاں پر قرآن مجید کی آیت کے الفاظ بھی عذاب کے. عذاب عظیم، چھوٹا موٹا عذاب نہیں، بہت بڑا عذاب جو ہے تمہیں چھو جاتا، تمہیں آ گرفتار کر لیتا. وہ کیا تھی وہ آیات؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ انفال کی جو آیت ہے نا ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سا وہ حکم نازل کیا تھا جس میں گنجائش تھی فدیہ لے لینے کی؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو پھر کھاؤ جو کچھ غنیمت تم کو ملی ہے، مال غنیمت، یعنی کہ جنگ جیتنے کے بعد میں جو دشمن کا مال ہاتھ آتا ہے اور قبضے میں آتا ہے تو اسے غنیمت کہتے ہیں. تو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کھاؤ جو کچھ غنیمت، مال غنیمت تمہیں جو ہے ملا ہے، حلالاً طیبا، حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آیت فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو تم لوگوں کے لیے حلال کیا. اگر یہ حکم جو پہلے دیا جا چکا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر لازماً تم عذاب عظیم کے اندر جو ہے گرفتار ہو جاتے، وہ ان لوگوں سے فدیہ لینے کے معاملے میں. عزیز ساتھیو ذرا آپ سوچئے، پھر میں کیا کہوں، میں کس طرح کہوں، آپ بتائیے. اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر، خدا کے حبیب اور آپ کے صحابہ کرام ہے نا، وہ مخاطب ہیں ان آیات کے اندر. اور کیسے نازک حالات ہیں، جنگ کے حالات ہیں ہے نا، مال و متاع کی کمی کے، خستہ حالی کے حالات ہیں، اور جنگ سے دوچار ہوئے ہیں، اور جنگ میں جو قیدی بنائے گئے ہے نا ان کے سلسلے میں فیصلہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کتنی امپورٹنٹ ہے دیکھیں. اور پھر یہ جو لغزش ہے، مجھے معاف کرنا، مجھے اور یعنی اس سے اور بہتر الفاظ اور مؤدبانہ طریقے سے ان باتوں کو شاید اور کوئی ظاہر کر سکتا ہوگا،
میری جتنی لمیٹڈ ہے نا نالج ہے اور ووکیبلری ہے اس میں یہ باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کے ساتھ تنبیہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اور ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں ہے نا تو ہم بے فکر ہیں. یہ کہنے کو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر پھر زندگی گزار رہے ہیں اتنی لاپرواہی کی. اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. تمہارے کیا معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ میں، کس طرح تم پیش آ رہے ہو، ہے نا. ذرے رتی برابر ملال کے بغیر بے غیرتی کے ساتھ میں برا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس بات کا غرہ ہے، اس بات کا ناز ہے، اس بات کا زام ہے کہ وی آر فیوریٹ، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ بڑی رعایت کی جائے گی، ہم تو اسپیشل ہیں. آپ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام سے زیادہ اسپیشل ہیں. میں اور آپ بتائیے. ان لوگوں کے ساتھ اتنی سخت تنبیہ کا جو ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے ساتھ ڈھیل ہی ڈھیل کا معاملہ ہے. عزیز ساتھیو، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے نا. یہ ذرا تصور میں لائیں ان باتوں کو. ہاں یہ اور بات ہے، یہ بات بھی ہے ساتھ میں، اور یہ ہم پر بھی یعنی کسی درجے میں اپنے اپنے لیول کے حساب سے جو ہے وہ ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہے. دیکھیے آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ اگر کوئی عام آدمی کوئی جرم کرتا ہے، سمجھیے کہ وہ چوری کرتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے، تو اسے اور وہ پکڑا گیا، گناہ ثابت ہو گیا ہے نا، جرم ثابت ہو گیا تو اسے سزا دی جائے گی. لیکن جو لوگ چوریوں کو اور جرائم کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، فار ایگزامپل پولیس، اگر وہ لوگ اپنے اپوائنٹڈ پوزیشن کے باوجود چوری کریں گے تو کیا ہوگا، یا کوئی غلطی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی پکڑ اور زیادہ سختی کے ساتھ کی جائے گی نا، ان کے ساتھ اور زیادہ سخت گیری کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپوائنٹڈ تھے، اپوائنٹڈ ہونے کے باوجود پھر وہ غلطی کر رہے ہیں. مسلمانوں کا اپنے بارے میں یہ بہت یعنی کہ بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے ہے نا، فخر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ وی آر دا سلیکٹڈ پیپل، یہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے نا. وہ جتنی آیتیں ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی وہ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی وہ اتنا حصہ لے لیتے ہیں بس ہے نا، وہ سر پر اٹھا کر یعنی فخر کرنا ہے. ارے اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا، خیر امت، آگے کی رسپانسبلٹی ختم، وہ اس کے اوپر کہیں ہے نا کوئی نظر نہیں جاتی الا ماشاء اللہ، یا پھر کرنا بھی ہے تو بس اس گفتگو کی حد تک کرنا ہے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے تھے تم لوگ، لوگوں کے لیے ہیں. آپ بتائیے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں جو لوگوں کے لیے، سارے ناس کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے. اللہ کہہ رہا ہے سارے انسانوں کے لیے ہے، کوئی ایجنڈا ہے سارے انسانوں کو خیر پہنچانے کا، سارے انسانوں کی بھلائی کرنے کا. اخرجت للناس غائب، اپنے اپنے کمیونل ایجنڈا ہے، یا تو صرف مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، یا پھر صرف اپنی جماعت کی خیر خواہی، یا پھر اپنی جماعت میں سے بھی صرف اپنے ہم خیال لوگوں کی خیر خواہی. اتنے نیرو ہو گئے ہیں، مگر وہ خیر امت کا اپنے لیے جو ہے لیبل ہے نا وہ لے کر، وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ذری برابر جھجک نہیں ہے، وہ اپنے لیے جو ہے لے لیا ہے. اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے تھے. کرنا کیا تھا؟ تأمرون بالمعروف، معروف کا، بھلائیوں کا حکم دینا تھا، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا تھا. کر رہے ہیں یہ کام، سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند یعنی کہ ایریاز کے اندر ہے نا لوگ یہ کام نہیں کریں.
اکثر لوگ یہ کام نہیں، مگر لیبل اپنے لیے لے لیا. یہ ہے حالت. اپنے آپ کو آپ خیر امت کہتے ہیں تو پھر آپ کا احتساب تو اور زیادہ سختی سے ہوگا. آپ کو اللہ نے اپوائنٹ کیا اور آپ اپنے ذمہ داریوں سے لاپرواہی کر رہے ہیں تو پھر آپ کا تو اور زیادہ سخت انجام ہونا ہے. آپ سے مراد میں اور آپ، میں بھی شامل. عزیز ساتھیو، یہ پہلا، یعنی آپ کے سامنے میں جو مثالیں رکھ رہا ہوں اس کے اندر صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پہلی مثال ہے، پہلا اگزامپل ہے. کیونکہ اس طرح کی جو لغزش ہے یہ پہلی مرتبہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے عذاب بس دکھا کر واپس کر دیا، عذاب دیا نہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی غلطی پھر جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو سبق تھا، اس کی جو سزا تھی، اللہ تعالیٰ نے جب کا جب دے دیا. یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ موقع پر رکھوں گا. ساتھیوں، میں پھر آپ سے یہ کہوں گا، دیکھیے یہ بہت بہت سینسٹیو پہلو ہے، ٹھیک ہے. لوگ اس پر بات عام طور پر نہیں کرتے. بہت ایزی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کہہ دینا ان باتوں کو، اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کہہ دینا، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کہہ دینا، اور پھر یعنی یہ ساری باتوں کو کنارہ کر کے بس اس بات پر جو ہے ہنگامہ مچا دینا، یہ بہت آسان ہے. لیکن خدا کے لیے ہے نا، یہ کیوں ہے نا، یہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں لا کر کیوں رکھ رہا ہوں؟ اسی لیے کیونکہ دیکھیے دین وہی ہے نا، دین کی تعلیمات وہی ہیں، مگر صحابہ کرام کا رویہ الگ تھا، میرا اور آپ کا رویہ الگ ہے نا. حضرت ابو بکر تو ڈر ڈر کر زندگی گزارتے تھے، ہے نا. میں وہ بات بھی آپ کے سامنے شاید اب تک 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر چکا. کاش ابو بکر ایک دن کا ہوتا، چڑیا ہے نا چک جاتی اور قصہ ختم ہو جاتا. ارے کیوں بھائی، حضرت ابو بکر کو اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ ڈر رہے ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا. حیرت کی بات ہے، ہمیں ڈر نہیں لگتا. مست ہے ہم لوگ، بے فکر ہے، ہم کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اسلام وہی ہے، قرآن وہی ہے، جو ان کے پاس تھا وہ ہمارے پاس پہنچا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ان کے پاس تھی وہی ہمارے پاس ہے. پھر یہ اتنا زمین آسمان کا فرق بیہیویئر کے اندر. حضرت ابو بکر جیسی شخصیت جو ہے ڈر رہی ہے، رو رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. اور میں اور آپ ہے نا، وی ڈونٹ فیل دا نیڈ، موسٹ آف اس، میں سب کی بات نہیں کر رہا مگر زیادہ تر لوگوں کا تو وہی حال ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کر بھی لیا تو وہ پتہ نہیں کون سا گناہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک تسبیح ہے جو ہم نے شاید 101 مرتبہ، 111 مرتبہ، یا پھر جتنے بھی مرتبہ ہم نے کر لی ہے نا، وہ کون سا گناہ ہے وہ اس کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں، جس کی معافی مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے ہے نا. اس کے اوپر کوئی ندامت اور شرمندگی کا احساس ہے، اس پر دل رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اس ارادے کے ساتھ میں کہ آئندہ اے اللہ یہ نہیں کروں گا میں. استغفر اللہ ایک ہے، بس پڑھ لینا، ایک نمبر ہے، کاؤنٹ ہے، کچھ الفاظ ہیں، بس وہ ریپیٹ کر دینے اور دیٹس اٹ. زیادہ سے زیادہ مطلب ہم میں سے جو لوگ کر رہے ہیں دیٹ از انف فار اس، یہ کافی ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اس ساتھیوں، یہ ان باتوں میں سے ہے جو ٹھیک سے سمجھی نہیں گئی، لوگوں کو بتائی نہیں گئی. کیوں؟ کیونکہ پھر یہی ڈر ہے نا، امت سے زیادہ ڈر لگتا ہے لوگوں کو ہے نا. اللہ سے زیادہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں لوگ. کہاں مسلمان ناراض ہو جائیں گے، تو مسلمانوں کو خوش کرنے کی باتیں کرو، یہ باتیں رہنے دو. ہے ٹھیک ہے، قرآن میں تو بہت ساری باتیں، ہر بات تھوڑی کی جاتی ہے نا، اس کو سائڈ میں کر دیا جاتا ہے، اس پر باتیں نہیں. میں آپ لوگوں سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ میں ان آیات کو ہے نا دیکھیں گے. جو کچھ میں نے سمجھایا ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز کے اندر، آپ لوگ خود جا کر ان آیات کو نکال کر ہے نا ان کا مطالعہ کریں گے، ان سے متعلق تفسیر دیکھیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ سیریسنس ان باتوں میں ہے یا نہیں ہے.
ہے نا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے نا، یہ اسی لیے تاکہ ہم سدھر جائیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے اندر بہت پرٹیکولر، ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ اس طرح لاپرواہی سے زندگی گزار کر جائیں گے، کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے ہے نا، کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ پھر ہم توبہ بھی نہ کر سکیں ہے نا، اس سے پہلے جاگ جائیں، اس سے پہلے سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ اسی امید کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔